अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में भी आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हर रोज़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बैरूनी और अंदरूनी महाज जो है वो इस वक्त शदीद गर्म हैं। तो इसके ऊपर जनाब आज सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब का जो मैसेज आया जेल से, जिसको नौरीन खानम साहिबा ने आज मीडिया के साथ शेयर किया अडयाला के बाहर, और इसके साथ साथ ये जो मैसेज है अब ट्वीट की सूरत में भी आ चुका है, तो वो भी आपको बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें इमरान खान साहब के एक दो पैगामात हैं किसी के लिए, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा जी सुहेल आफरीदी साहब, जिन्होंने आज हलफ लिया, उन्होंने बाकी जो आधा दिन था उनके पास चार्ज संभाल लिया फ़ौरन, और पहले चार्ज संभालते ही उन्होंने पहले घंटे में क्या काम किए वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज वो क्या करने जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, और बड़ी उनके ऊपर नज़र है सबकी। और मुखालिफिन तो एक ताक नज़रें रखे हुए हैं, मतलब उनके अपने जो हैं वो भी यूं बस अलर्ट बैठे हैं और खूब उनको जो है जांच पड़ताल उनकी हो रही है कि ये बंदा करता कैसे। मतलब उन्हें मेरा ख्याल है एक दिन सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा और बस वो रेडार पे आ चुके हुए हैं। आज उनके मुखालिफिन की तरफ से भी बड़ी एक अजीबो गरीब उनके खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश की गई, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि वो कैसे एक्सपोज हुई। और फिर उसके साथ साथ जो ये भी आपको बताएंगे कि अदालती महाज है, वहाँ से इमरान खान साहब के लिए क्या खबरें हैं। TLP से मुतालिक भी मजीद कुछ खबरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आज इमरान खान साहब की बात करेंगे जी। खान साहब का जो अडयाला में ट्रायल जारी है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, और अब अगली जो पेशी है उसके ऊपर कभी इम्कान है कि फ़ैसला महफूज हो जाएगा, ये भी इम्कान है कि फ़ैसला सुनाया जा सकता है। पहले तो हम देखते थे कि फिर भी शायद एक आध हफ्ता कोई फ़ैसला जो है वो रुक जाए, लेकिन चूंकि अलकादर ट्रस्ट केस में जो समाअत है उस पर जिस दिन समाअत हुई उसी दिन इम्कान है कि उनकी जो सज़ा है उसको मुअत्तल करना पड़ेगा। तो इसलिए दो आज इस सिलसिले में अहम डेवलपमेंट्स हुई। पहली बात तो ये कि जो दोनों उनकी समातें हैं उनको मुलतवी कर दिया गया है। अलकादर की आज समात थी जो तकरीबन 20-22 दिन के वक्फे से थी, और आज के रोज़ कभी इम्कान था। सलमान सफदर साहब तो लास्ट टाइम भी कह रहे थे कि जी बिल्कुल जिस दिन उन्हें दलाइल का मौका मिल गया उसी दिन इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन अभी तक बस इधर उधर घुमा रहे हैं जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, और बाकायदा जो दलाइल का है वो आगाज़ नहीं होने दिया उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ। तो अब 20 दिन बाद समाअत होनी ही थी, तो वो समाअत भी ऐन वक्त पर मुलतवी कर दी गई है। कॉज लिस्ट से ये केस निकाल दिया गया है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि ऐसा क्यों किया गया है। उसकी वजह बड़ी साफ़ है, क्योंकि अभी तोशा खाना में सज़ा नहीं सुनाई गई, तो लिहाजा उस वक्त तक इमरान खान साहब की पिछली सज़ा मुअत्तल नहीं होगी जब तक कि अगली सज़ा ना सुनाई जाए। तो इस वजह से फ़िलहाल तो ये सज़ा जो है वो इसकी समाअत भी नहीं होगी। अच्छा, जो दोशा खाना है उसके ऊपर भी अगले ही रोज़ के लिए यानी जुमेरात तक के लिए ही समाअत मुलतवी की गई थी, लेकिन उसके बारे में भी रात गए ये खबर आई है कि वो भी समाअत फ़िलहाल मुलतवी की गई है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बिल्कुल ये हो सकती है कि जो मुमकिना तौर पर नए वज़ीर आला हैं वो इमरान खान साहब से मिलने की ऑलरेडी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, और इसके लिए फॉर्मल लिख भी चुके हैं पंजाब हुकूमत को भी, वफाकी हुकूमत को भी, और इंतज़ामात के लिए उन्होंने अपने स्टाफ को भी कह दिया है। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि उनकी भी मुलाकात रोकने के लिए वहाँ से तोशा खाना का जो जेल का दरवाज़ा है वो बंद रखना है, और इसलिए समाअत नहीं हो रही। अब क्या उनको कोई स्पेशल इजाज़त मिल जाएगी कि वो 1 on 1 अपने कायद से मुलाकात कर लें? ये एक दिलचस्प अमर होगा। इस पर मैं ज़रा आगे चल के बात करती हूँ जब मैं सुहेल आफरीदी की खबर आपको दूंगी। लेकिन चूंकि फ़िलहाल हम ज़रा खान साहब से मुतालिक खबरों की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब की अब जो जेल समाअत हुई उसमें इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके ब्रीफिंग नहीं दी, बल्कि नौरीन खानम साहिबा ने ब्रीफिंग दी। लेकिन ऑनेस्टली मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आया। डिफरेंस तब ज़रूर नज़र आता है अगर बैरिस्टर गौहर आके ब्रीफिंग दें या बैरिस्टर सैफ आके ब्रीफिंग दें। अगर बहनों में से कोई एक बहन ब्रीफिंग देती है तो ऑलमोस्ट सेम हमें वो नज़र आता है टेम्परामेंट, जो कि पहले अलीमा खान साहिबा का भी आता था। तो नौरीन खानम साहिबा ने भी जो आज गुफ्तगू की वो अब सामने आ चुकी है इमरान खान साहब के ट्वीट की सूरत में भी। 2-3 बातें इमरान खान साहब की बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो मुरीद के वाला वाक़या उसके ऊपर डिटेल में बात की है, और इमरान खान साहब कहते हैं कि
ظلم اور فسطائیت کے بہت سے دور دیکھے گئے ہیں، لیکن عاصم منیر نے تو حد عبور کر لی ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے ان کا بڑا سخت پہلی لائن میں آ گیا ہے رد عمل. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح سے جب سے عاصم منیر صاحب آئے ہیں 3-4 بڑے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں انہوں نے ذکر بھی کیا کہ 9 مئی کا واقعہ آپ دیکھ لیں، 26 نومبر کا دیکھ لیں، پھر کشمیر میں جو ابھی ہوا ہے اور اب مرید کے میں. اور یہ سارے واقعات ایک جیسے ہیں کہ جہاں پر نہتے مظاہرین کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے ملک کی فورسز نے فائرنگ کر کے انہیں شہید نہیں کیا، بلکہ اس میں ہمارے اپنے ہی فورسز کے جو جوان ہیں ان کی طرف سے یہ کارروائی ہوئی ہے. تو یہ بڑا افسوس اور تکلیف کی بات ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لازمی طور پر آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو جمعے کے روز ان چاروں واقعات اور جو ایک ریاستی جبر ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کہا. عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر اس پہ بات نہ کی گئی تو پھر باری باری کسی کی بھی باری ہر روز آ سکتی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ تحقیقات کرے کہ آخر کیا واقعہ پیش آیا ہے. اس میں جو ہلاکتوں کی تعداد ہے اس کے اوپر بھی بہت تضاد ہے، کیونکہ جو پولیس کا موقف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 یا 4 مظاہرین جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ جو ٹی ایل پی ہے اور جو کچھ آزاد ذرائع ہیں، غیر مصدقہ ذرائع ہیں بہرحال، لیکن ان کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ سینکڑوں میں تعداد ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کا سارا تعین کیا جائے کہ ایگزیکٹلی وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا اور کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان اور آئی جی اسلام آباد جو ہے ناصر رضوی، ان دونوں کو شامل تفتیش کیا جائے. بلکہ آئی جی پنجاب کے لیے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ضلع شاہ کے قتل میں ملوث. تو ضلع شاہ عمران خان صاحب کو ویسے بھولتا نہیں ہے، اس کی اکثر وہ کچھ نہ کچھ بات کرتے رہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں اس سے آگے بڑھتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے معاملے پر. تو اس پہ بھی عمران خان صاحب کا ایک کنٹینیوس موقف ہے جو چلتا آ رہا ہے. اور عمران خان صاحب نے پھر یہ کہا ہے کہ جو کشیدگی چل رہی ہے سرحد کے پار اور اس طرف اور اس طرف، اور جس طرح سے ایک دوسرے پہ گولہ باری ہو رہی ہے یا جو بھی اس وقت جھڑپیں چل رہی ہیں، یہ بالکل پریشان کن صورتحال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کا مسئلے کا حل جو ہے وہ افغانستان سے بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ امن نہیں لا سکتے، کیونکہ ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف ملٹری سلوشنز ہی حل سمجھتے ہیں، جبکہ کوئی سیاسی شخصیت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرتا ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں چونکہ اس وقت ایک ڈکٹیٹر کی حکومت ہے تو اس لیے یہاں پر اس وقت امید نہیں ہے کہ کوئی بات چیت سے مسئلہ حل کرے گا. اگر ان سے نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے پیرول پہ رہا کر دیں، میں اپنے طور پر کوئی کردار ادا کر لیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ دیر پا امن قائم ہو سکے، لیکن اس طرح یہ جو کشیدگی 2 ہمسایہ ملکوں کے درمیان ہے یہ کسی صورت بھی ہمارے مفاد میں نہیں ہے. پھر عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ کیوں مفاد میں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ 30 لاکھ پاکستانی ملک کی حالات کی وجہ سے ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ یہاں سے اپنا کاروبار سمیٹ رہی ہیں، سرمایہ کاری آنا تو دور کی بات ہے، لوگ یہاں سے سرمایہ اپنا جو ہے وہ باہر شفٹ کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ملک میں امن نہیں ہے، ملک میں استحکام نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو امن ہے جب تک وہ قائم نہیں ہوگا ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور جب تک اسٹیبلٹی یعنی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا، کیونکہ جب تک کسی ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی کوئی آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، کوئی کاروبار نہیں کرے گا، کوئی کاروبار چلے گا نہیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بیسک جو کی ہے وہ ضروری فنڈامنٹل جو چیز ہے وہ آپ کا امن ہے، اور امن لڑائی لڑنے سے نہیں آتا، امن جو ہے وہ بات چیت سے آتا ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے وہ ملک میں لا قانونیت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ کون کب کس وقت کس سڑک پر مارا جائے یا اٹھا لیا جائے. آزادی اظہار رائے پر شدید قدغن ہے اور میڈیا کو بھی بولنے کی آزادی نہیں ہے، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علیمہ خان پر ایک بے جا مقدمہ بنا دیا گیا ہے، اور ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. علیمہ خان صاحبہ پر بھی ایک مقدمہ بنا دیا گیا ہے، عمران خان صاحب کا پیغام پہنچانے پر وہ کہتی ہیں میرے خلاف ہی کارروائی کی گئی ہے، اور آج تو ایک مقدمے میں ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ان کی ایبسنس میں ہی. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی حسن ایوب سمجھے جاتے ہیں وہ تو باقاعدہ کے اناؤنسمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی علیمہ خان صاحبہ کو اب گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کیس میں ان کو سزا ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا.
यानी वो पहले से ही आके सारी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे जैसे कि कोई सारी अदालतें वो कंट्रोल कर रहे हों। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। इसी तरफ इमरान खान साहब ने तवज्जो भी दिया, और ये जो अलीमा खान साहिबा का मामला है वो ख़ास तौर पर हिट लिस्ट पर इसलिए भी आ गई क्योंकि वो ब्लंटली इमरान खान का जो पैगाम है वो पहुंचाती थी। तो इसीलिए इमरान खान साहब ने उनको भी सेफ करने के लिए किसी हद तक उनकी जो ड्यूटी है वो नौरीन खानम साहिबा को दी कि इस तरह वो नज़रों में ज़रा कम आएँ और उनकी तरफ जो ये गिरफ्तारी करना चाहें या कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहें तो शायद उससे बाज आ जाएं। लेकिन इसका इम्कान वैसे पता नहीं, मुझे तो कम ही लगता है। बहरहाल अब आ जाते हैं जी सुहेल आफरीदी साहब की तरफ, जिन्होंने बाकायदा तौर पर हलफ उठा लिया। उनके हलफ उठाने के बाद पहले जो एक मनाजिर थे वो नाकाबिल यकीन भी थे, और काफ़ी पहली दफ़ा हिस्ट्री में इस तरह गवर्नर हाउस में जो तकरीब थी वो एक जलसे में बदल चुकी थी। ISF के नौजवान तो ऐसे निहाल हो रहे हैं, उनको तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उनमें से हर शख्स जो है वो खुद ही वज़ीर आला बन गया है। तो एक ISF के नौजवान का वज़ीर आला बनना उन सबको खुशी ऐसे दे रहा है कि जैसे वो वज़ीर आला बन चुके हैं, और इसी तरह उनकी उम्मीदें भी हैं, बेतहाशा प्यार उनको मिल रहा है जी। और उसके बाद वो इसी तरह मोहब्बतें समेटते हुए पहुंच गए जी वज़ीर आला हाउस। अपनी कुर्सी उन्होंने संभाली और वहाँ से उन्होंने जो पहला काम किया है वो ये कि जो उनको मैसेज इमरान खान साहब की तरफ से पहुंचा था उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने सबसे पहले जो IG पुलिस हैं उनको बुलाया, उनसे बात की, और ख़ास तौर पर उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है सनम जावेद की जो गिरफ्तारी हुई थी पेशावर से, उस मामले से मुतालिक। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो बड़ी मिस रिपोर्टिंग हुई। बहुत से लोग मैं देख रही थी, मुखालिफिन तो खैर जानबूझकर इसको ये एंगल दे रहे थे, लेकिन कुछ PTI के अपने हमायती भी थे वो भी इस पे तनकीद कर रहे थे कि जी क्या ये सबसे ज़्यादा पहले प्रायोरिटी की बात थी कि जी सनम जावेद की जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर नोटिस लिया उन्होंने। इमरान खान ने क्या उन्हें सबसे पहले ये कहा होगा कि जी सनम जावेद को रिहा करवाओ? तो ये बड़ा उनके ऊपर जो है वो तनकीद का महाज फटाफट खोल लिया गया। हालांकि मामला ऐसा था नहीं। इमरान खान ने इसलिए नहीं कि सनम जावेद को वहाँ कोट लखपत जेल से रिहा करवा के कोई बाजियाब करवाना है, बल्कि उन्होंने बेसिकली इस बात पे एतराज़ किया कि इस सारे मामले में तरीक़ाकार को फॉलो नहीं किया गया। इमरान खान साहब का जो मुद्दा था वो ये था कि भाई चीफ मिनिस्टर के बिल्कुल करीब से उनको जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया, कोई प्रॉपर गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि जब एक सूबे की पुलिस किसी दूसरे सूबे में जाकर कोई कार्रवाई करती है तो उसको उस पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है और उसके तावन से ही उसकी गिरफ्तारी डालनी होती है, उनके नोटिस में लाके। ये नहीं होता कि आप कहीं पे भी पहुंचे और एकदम झपट के किसी को गाड़ी में डालें और ले जाएं। तो इमरान खान साहब ने इस तरीक़ाकार पर एतराज़ किया कि इसका मतलब तो ऐसा हुआ कि जैसे आपने जो सूबाई हुकूमत है उसकी रेट को कुछ समझा ही नहीं, और आपने ऐसे समझा कि जी इनकी क्या हैसियत है और किसी को भी उठा के आप सूबे में से कहीं से भी ले जाएंगे। तो ये इस तरीक़ाकार पे इमरान खान को एतराज़ था कि कैसे वज़ीर आला हाउस के करीब से इस तरह खातून को जो है वो गिरफ्तार करके वो ले गए हैं, और बताना तक किसी ने पसंद नहीं किया। तो इस सारे मामले के ऊपर जो है उन्होंने कहा कि इसकी आपने इन्वेस्टिगेशन करानी है। तो IG जो हैं KP पुलिस, उनको उन्होंने इस सिलसिले में बुलाया कि इसकी रिपोर्ट दें कि कैसे ये गिरफ्तारी अमल में आई। इसको गिरफ्तारी नहीं कहा जा सकता, ये तो अगवा है एक तरह का, इसलिए उनसे ये पूछा गया। तो इसको यूं समझिए, ना कि इसको ये है कि जी कोई इमरान खान कह रहे हैं कि जी कोर्ट का जेल से उसको रिहा करवा के लेके आओ, तो वो बात नहीं है। वो तो इमरान खान साहब का एक ओवरऑल स्टैंस है जो कि सब कैदियों के लिए है कि जो लोग भी बेगुनाह जेलें काट रहे हैं, जिनको फेयर ट्रायल नहीं मिले, जिनके ऊपर इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके और उनको जेलों में डाला हुआ है, जो बहुत से तो ऐसे लोगों को सजाएं सुना दी गई जो कि इवन मौके पे मौजूद नहीं थे, तो वो तो सब इमरान खान साहब कहेंगे कि सबको की रिहाई होनी चाहिए। ज़ाहिर है उनके लिए तो सबके लिए इमरान खान साहब के यही जज्बात होंगे। और ख़वातीन के हवाले से स्पेशली वो बात हमेशा करते हैं कि उन्होंने बड़ी सख्त जेलें काटी हैं, इतनी इस तरह से तादाद में जेलें बड़ी कम ख़वातीन में काटी हैं पाकिस्तान में। अच्छा, दूसरा जो अहम मामला है जी सुहेल आफरीदी साहब ने जो किया वो ये कि उन्होंने वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत को बाकायदा फॉर्मली लिखा है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, और उनकी इस मुलाकात के लिए जो भी ड्यू अरेंजमेंट्स है वो किए जाएं, और उसके लिए उन्होंने अपना जो यानी स्क्वाड है उसको भी इस बारे में हिदायत कर दी तैयारी करने की, यानी कि वो सबसे पहले अपने दिन का आगाज़ जो है वो करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि बज़ाहिर ऐसे हालात और ऐसा माहौल नज़र नहीं आ रहा कि उनकी मुलाकात होने दी जाएगी, बल्कि मैंने जैसे आपको बताया था कि जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं वो तो बाकायदा आके धमकियाँ दे रहे हैं। अब उन्होंने तो आके पहले ही दिन कहा कि ज़रा पहले आप मिलकर तो दिखाएं, आप करके क्या कुछ करने के काबिल आप होंगे ही नहीं, आप एक मुलाकात नहीं कर सकते, आप और क्या करेंगे सूबे में, ये वो। तो मतलब वो तो इस तरह के चैलेंज दे रहे थे कि भाई आपकी तो मुलाकात ही नहीं होने दी जाएगी। तो
تو اب یہ سب سے پہلا چیلنج ہے سہیل آفریدی کے لیے کہ کیا چیف منسٹر بننے کے بعد وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. لیکن ایک میں یہ بھی بات بتا دوں کہ اگر یہ ملاقات نہیں کرنے دیتے تو کم از کم یہ نہیں انہیں ان کے اوپر گلہ آئے گا جو پہلے علی امین کے اوپر آ رہا تھا کہ وہ آ نہیں رہے. بات یہ کہ ان کے اوپر اس لیے بھی کارکن خفا ہوتے تھے کہ بھائی آپ آتے کیوں نہیں ہیں. تو اگر سہیل آفریدی جاتے ہیں اور ملاقات نہیں ہوتی تو وہ پھر ایک الگ بات ہے. حالانکہ سہیل آفریدی جو ہے اس کو ڈیو پروسیس کے تھرو جا رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی تو پھر وہ اس سارے معاملے کو چونکہ وہ باقاعدہ لکھ کے ایک اس میں ڈاکیومنٹیشن میں لے آئے معاملے کو تو وہ اس کو پھر عدالت میں بھی جا کے چیلنج کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا ایک پلان بی جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے ان کے پاس. تو بہرحال دیکھتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں اور پھر اگر ہوتی ہے تو کیا ان کی صورتحال ہوتی ہے اس کے اوپر. لیکن ان کے اوپر جی سخت نظریں ہیں اور ان کی اسکروٹنی بڑی سخت ہو رہی ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ آج ایک تصویر کے اوپر بڑا واویلا کیا جا رہا تھا چیف منسٹر ہاؤس پر جو ان کی پہلی تصویر جاری ہوئی تو اس میں جو اینگل تھا اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ آف کے پی کا ایک جھنڈا ہے وہ ایک طرف ہے اور ایک طرف پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے اور ان کی ٹیبل کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہے جبکہ جو دیوار ہے اس کے اوپر عمران خان کی تصویر نظر آ رہی ہے. تو اس کے اوپر جو ہیں ٹپکل پٹواری سارے آ کے شروع ہو گئے تنقید کرنے کہ جی دیکھیں عمران خان کی تصویر لگائی قائد اعظم کی تصویر ہٹ گئی. پہلے تو مجھے اس بات پہ بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ چلو شکر ہے انہیں قائد اعظم تو یاد آئے ورنہ یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو 14 اگست کیا کوئی بھی اور اہم قومی دنوں کے اوپر بھی قائد اعظم کو انہوں نے بالکل فراموش کر دیا. انہوں نے تو 14 اگست پر بھی اپنی تصویریں لگا کے اپنی شکلیں لگا کے جو ہے وہ بل بورڈز بنائے ہوئے تھے. آج ان کو اچانک قائد اعظم یاد آ گئے اور آپ کی وزیر اعلیٰ تصویر اعلیٰ جن کو اب کہا جاتا ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ تو اسکول میں جھنڈے بھی اپنے جو ہے نا وہ لگوا رہی ہیں اور جو ان کی ہر چیز کے اوپر ان کی تصویریں ہوتی ہیں. ان کے اپنے آپ دیکھ لیں کہ جو بھی آفیسز ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے. یہ تو اپنی اتنی تصویروں کی شوقین ہیں اور وہاں پہ عمران خان کی ایک تصویر پہ جناب آپ آگے اعتراض کرنے کے لیے کہ جی عمران خان کی تصویر کیوں لگی ہے. تو حالانکہ یہ بھی سارا پروپیگنڈا بڑا فیک تھا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تصویر جس اینگل میں تھی اس دیوار پہ عمران خان کی فوٹو تھی جو بالکل ساتھ اس کی دوسری دیوار تھی اس کے اوپر سینٹر میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر بدستور موجود تھی. اور یاد رہے کہ یہ وہی پی ٹی آئی جنہوں نے باقاعدہ قائد اعظم کے لیے ایک پورا دن سیلیبریٹ کیا اور ان کو اچھی طرح سے یاد دلایا کہ بھائی بانی پاکستان یہ ہیں ورنہ یہ لوگ تو اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ کسی بھی دن آپ دیکھیے گا کہ اے ٹی ایم میں آپ وہ مشین میں کارڈ ڈالیں گے جو نوٹ نکل رہے ہوں گے اس کے اوپر ان لوگوں کی تصویریں لگی ہوں. مجھے تو کوئی اس میں یعنی کوئی اتنا دور نہیں لگ رہا یہ معاملہ بھی. تو بہرحال اب یہ اس معاملے کے اوپر کافی تنقید کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ سارا جو معاملہ تھا وہ ٹائم فش ہو گیا اور ساری جو جھاگ تھی وہ بیٹھ گئی کیونکہ اصل تصویر سامنے آ چکی تھی. اچھا جی اب سہیل آفریدی جو ہے ان کو ویسے کافی لوگ مشورے بھی دے رہے ہیں بڑا ان کو تنقید بھی رہے گی اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ان کو کوئی مشورہ نہ دیا جائے ان کو ان کے حساب سے چلنے دیں اور جینے دیں. وہ بہتر فیصلہ کریں گے کہ وہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور جب وہ کریں گے تو پھر ظاہر ہر کوئی اس کو پرکھے گا بھی اس پہ تنقید بھی ہوگی اس کی تعریف بھی ہو سکے گی. تو اب یہ جو ہے جو سہیل آفریدی کے حوالے سے خبریں تھیں. اچھا اب ذرا اس پہ آ جاتے ہیں کہ جو حسن ایوب نے ویسے اس بارے میں بھی بات کی کہ جی آپریشن روکنے کی یہ باتیں کر رہے ہیں. آپریشن آپ کیا روکیں گے آپ سے پوچھا کس نے ہے آپریشن کا اور یہ تو بات بڑی طے شدہ لگ رہی ہے کہ کوئی ریاست کا موڈ تو نہیں ہے کہ کہیں وہ آپریشن روکے گا یا کہیں افغانستان پہ ایون کارروائی رکے گی. ابھی بھی جو 2 دنوں سے مسلسل جھڑپیں جاری تھیں اس کے بعد اب کہیں جا کے خبر یہ مل رہی ہے کہ پھر شاید 2 ممالک نے انٹروین کیا جس کے بعد ایک سیز فائر ہوا ہے 48 گھنٹوں کے لیے اور اس کے بعد ابھی یہ سلسلہ رکا ہے جو جھڑپوں کا ہے. لیکن یہ سارا معاملہ کدھر جا کے رکے گا کیسے رکے گا اس کے اوپر جو ہے یقینی طور پر آج مشاورت بھی ہوئی ہے. صدر صاحب سے بھی آرمی چیف نے ملاقات کی ہے شہباز شریف صاحب اور آرمی یہ اپنے زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے. تو بظاہر مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی معاملہ بات چیت سے حل کرنے کے موڈ میں ہے. یہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو کمین گاہیں ہیں افغانستان کے اندر بھی بھلے ہوں ہم وہاں جا کے ٹارگٹ کریں گے اور بھرپور طریقے سے کارروائیاں جاری رکھیں گے اگر یہاں پر پاکستان کے اندر مزید جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ اسی طرح جاری رہے. تو یہ جو ہے اب وہ ایک ہمیں سامنے کی پالیسی جو ہے وہ دکھ رہی ہے. اچھا اب اس کے اوپر عمران خان صاحب کا تو موقف واضح ہے لیکن اب آنے والے وزیر اعلیٰ کیا آپشنز لے سکتے ہیں کس انداز سے
اس آپریشن کو روکنے کے لیے یا اس میں وفاق کو اپنے ساتھ قائل کرنے کے لیے کام شروع کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آنے والا جو ہفتہ ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوگا. اس میں کافی چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ اس کے خد و خال واضح ہونا شروع ہو جائیں گے. آخر میں جی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ ان کو ٹوٹلی ختم کرنے کی طرف معاملہ جا رہا ہے, ختم شد کی طرف جا رہا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے ٹوٹلی اس جماعت کو. تو اس سلسلے میں بہت سی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. خبر یہ آئی ہے کہ ٹوٹل 2716 کے قریب جو کارکنان ہیں ان کے وہ آلریڈی گرفتار ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ان کی کئی ایک رہنما بھی گرفتار ہو چکے ہیں. بہت سے لوگ لاپتہ ہیں سٹل, اور جو ان کی قیادت ہے وہ ٹوٹلی غائب ہے. کوئی سامنے سے آ کے کسی طرح کی کوئی حکمت عملی یا کوئی آپ کہیں کہ جی گفتگو, کوئی بات, کوئی اپنا موقف ہی دے سکے تو وہ نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ کچھ ان کے ساتھ وہی معاملہ لگ رہا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ 9 مئی کے بعد ہوا کہ ان کے بہت سے جو لوگ ہیں وہ خود آ کے ابینڈن بھی کر رہے ہیں جماعت کو. اور 2-3 ٹکٹ ہولڈرز کے بارے میں یہ خبر سنی ہے میں نے کہ انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی ہم ٹی ایل پی چھوڑیں, ہمارا اب اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو گویا ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر اس جماعت کے ساتھ وابستگی رہی تو جلد یا بدیر وہ بھی شکنجے میں آئیں گے, گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کریک ڈاؤن ہوگا, کوئی ان کے کاروبار بند ہوں گے, کچھ ہوگا. تو وہ پہلے ہی جو ہے اس کو ابنڈن کرتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ ایک واضح ہمیں حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ ٹی ایل پی کو مستقل طور پر شاید ختم شد کرنے کا پلان ہے. اس کے لیے اب کیا یہ کامیابی ہوتی ہے نہیں, کیونکہ دیکھیے ٹی ایل پی ایک چھوٹی جماعت تھی, ظاہری سی بات ہے. جیسے آپ نے دیکھا ایم کیو ایم ایک وقت میں بہت پاورفل تھی اور پھر اس کے بعد کیسے اس کو ڈی ویپنائز کیا گیا, جو ملیٹنٹ ان کا پورا ونگ تھا وہ سارا ختم ہوا, اور پھر اب ایک بالکل ہومیوپیتھک سی جماعت جو ہے وہ رہ گئی ہے ایم کیو ایم. اور اب اس کا کوئی اس طرح سے خیر سیاسی قد کاٹ بھی نہیں ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ ان کو اب سارے فارم 47 پکڑا کے جو ہے وہ بٹھا دیا ہے, ورنہ اصل میں تو انہوں نے کوئی سیٹ نہیں جیتی. اسی طرح سے اب یہ جو ٹی ایل پی ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ بھی ایک چھوٹی سطح کی جماعت ہے, لیکن اب اس کو اگر کرش کرنے کا فیصلہ کہیں ہوا ہے تو اس کے لیے ان کے تو خیر کوئی ممبرز موجود نہیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر, لیکن بہرحال ان کے ووٹرز ہیں اور انہوں نے تقریباً کوئی 20 لاکھ سے زیادہ ہی ووٹ لیے ہوئے ہیں مختلف اسمبلیوں سے. تو اتنا سپورٹ تو ان کی, اتنا ووٹ بینک تو ان کا بہرحال موجود ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں جی ان کے بارے میں کیا مزید حکمت عملی ہوتی ہے, لیکن سٹل جو ان کے رہنما ہیں, جو مین لیڈر ہیں, ان کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے کہ سعد رضوی جو ہیں آخر ہیں کہاں اور ابھی تک ان کو سامنے کیوں نہیں لایا گیا. اور یہ ایک حیرت انگیز بات ہے, اور جب تک ان کی سامنے برآمدگی نہیں ہوتی اس وقت تک کچھ بھی اس جماعت کے حوالے سے مزید کہنا قبل از وقت ہوگا. اگرچہ اس جماعت کو بڑی ایکسٹراڈنری پاور حاصل تھی, اسٹریٹ پاور, کہ کہیں پہ بھی یہ لوگ راستے بند کر سکتے تھے, کچھ بھی ہم دیکھتے تھے کہ طاقت کا بھی استعمال کر لیتے تھے. لیکن اب بالکل اس پورے کریک ڈاؤن کے بعد جیسے کمر ٹوٹ چکی ہے اور کہیں ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے. اتنے بڑے واقعات کے بعد بھی کہیں پر آپ نہیں دیکھ رہے کہ ان کی طرف سے کوئی احتجاج کیا ہو, کسی نے کوئی پریس کانفرنس کر کے آ کے کوئی حالات بتانے کی کوشش کی ہو. تو وہ ٹوٹلی ہمیں ایک ان کی ایبسنس جو ہے وہ اس وقت دکھائی دے رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.